لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال أمتي انتظار الفرج صلوات بإمام الله صل على محمد وآل محمد وجل فرج عزیزاران شہید الشہداء ایام عزا ہے، ماہ محرم ہے، اور آپ اسی سلسلے کی کئی مجالس سنتے آ رہے ہوں گے، اور یہ چند دن خداوند متعال نے بندہ حقیر کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ لوگوں کے درمیان میں آیا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے جن کا ذکر پروردگار کر رہا ہے، اور یہی وہ ذکر ہے جس سے ہم نے نہ صرف اپنی مجالسوں کو منور کرنا ہوتا ہے، بلکہ یہی وہ ذکر ہے جسے پروردگار نے رفعت دی ہے، بلند کیا ہے، اور یہی ذکر ہمارے وجود کو نورانی کرتا ہے، اور جتنے ہم اس اہل ذکر کے قریب ہوں گے تو ہم بھی اسی ذکر میں شامل ہو جائیں گے، اور جتنا ہم شامل ہوتے جائیں گے اتنا ہمارا وجود اس اصل ہدف کی طرف، مقصد کی طرف بڑھے گا کہ جس کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے۔ کیونکہ محرم ہے اور گفتگو کربلا کے محور میں ہوتی ہے اور ہوتی ہی رہے گی۔ کئی سو سال گزر گئے اس حادثے کو، مگر آج تک نہ کبھی کوئی قلم تھکے، نہ بھی کوئی زبانیں، نہ کوئی پیغام، اور ہر سال یہ نیا پیغام دیتا ہے کہ جیسے اس کے باطن میں اتنے راز ہیں کہ جن کو ابھی تک کھولا جا رہا ہے۔ اسی لیے خدا ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم بہرحال جمع ہوں، اور ائمہ علیہ السلام نے بھی ہمیں یہ تعلیم فرمایا کہ جمع ہو ان ایام میں اور ذکر کرو۔ امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں کہ جب ماہ محرم کا چاند آتا تھا تو ابن شبیب سے جو روایات بھی ہیں کہ امام ماہ محرم آتے ہی سیاہ جو ہے وہ کپڑا اپنے زیب تن کر لیتے تھے، اور جو ہے وہ چہرہ غم کی حالت میں رہتا تھا، اور یہی کہتے تھے ابن شبیب گریہ اور بقا یہ وجود کو تطہیر کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ شہید الشہداء پر رونا انسان کو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے پاک کرتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں میں سارا سال تو آدمی گناہ کر رہا ہے، اب یہاں پہ آ کے پاک کیسے ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ
خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ کس سے محبت کرتا ہے؟ توبہ کرنے والوں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہگار کو خدا دعوت دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ تم توبہ کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ عزیزان محترم، سید الشہداء کی کشتی نجات کی کشتی ہے۔ ہم کسی کو انگلی یہ نہیں اٹھا سکتے کہ یہ سارا سال یہ کرتا تھا، اب یہ آ گیا، آ تو گیا، پاک ہونے تو آیا ہے، اب وہ جانے اور امام جانے۔ جب امام نے اسے بلا لیا ہے تو یقیناً اس کے وجود کو پاک کریں گے۔ اب یہ اس کی اپنی ظرفیت ہے کہ یہاں سے اٹھ کے اگر وہ گناہ کرے تو اس کا اپنا نصیب ہے۔ پھر امام نے کبھی دروازہ بند نہیں کیا، اور یہ پہلی شرط ہے اپنے وجود کو پاک کرنے کی۔ گریا، بخا، ویسے بھی انسان عام زندگی میں بھی رونا جو ہے انسان کے دل کو نرم کرتا ہے۔ بڑا سخت اور پتھر دل ہوتا ہے جس کو رونا نہ آئے کسی حادثے پر، لیکن یہ وہ معاملہ ہے کہ یہاں پر آپ کو مجھے محنت نہیں کرنی پڑتی، یہاں پر صرف فرش ازا بچتی ہے، ہم آ جاتے ہیں، امام کا نام پکارا جاتا ہے، ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، سب برابر ہیں یہاں اس ٹائم۔ کیوں؟ سب عزادار ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہوں۔ میں بھی اسی عزاداری کا ایک حصہ ہوں کہ میں نے کچھ کہنا ہے، آپ نے سننا ہے، سب ہم برابر ہیں، اور ہم سب کو ایک ہی مقصد کے لیے بلایا گیا ہے کہ اس مقصد کو اپنے وجود سے اظہار کرو۔ اور جب تم رو گے، گریا کرو گے، کیا خوبصورت جملہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا، کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو رونے والی قوم ہے، یہ تو گریے کرنے والی قوم ہے، تو امام فرماتے ہیں اسی گریے اور آنسو نے 2500 سالہ بادشاہت کو اکھاڑ پھینکا۔ یار خوب، یہ گریا عام گریا نہیں ہے، یہ گریا عالم گریا ہے، اس میں دنیا گریا کر رہی ہے، کائنات گریا کرتی ہے سید الشہداء کے لیے۔ روایات ہیں جب ماہ محرم کا چاند نکلتا ہے تو وہ خون بھرا کرتا عرش پہ لٹکا دیا جاتا ہے، عالم گریا ہوتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے وجود کی کیا مجال کہ وہ گریا نہ کرے؟ پہلی شرط گریا ہے، یہی پہلی شرط ہے جسے امام نے فرمایا ہے کہ پہلے صاف ہو، اپنے آپ کو پاک کرو۔ جب پاک کرو گے پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا۔ یعنی ابھی جب آپ آئے ہیں، آپ آتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا۔ آپ کو دعوت جو دی جاتی ہے وہ پہلا سٹیپ گریا ہے۔ جب آپ گریا کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے وجود کے اندر وہ حرارت پیدا ہوتی ہے کہ میں کربلا کیسے پہنچوں۔ اسی لیے امام نے کہا کہ جب نے شبیب پہلا یہ پاکیزگی ہے، پہلی طہارت ہے، اب اگلا سٹیپ آئے گا، وہ کیا ہے؟ پھر تم ان کو یاد کرو کہ جو امام کے ساتھ تھے، اور جب ان کو یاد کرو تو کہنا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے، اور بڑی کامیابی ہوتی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کاش کیوں ہے کہ جب کاش کہو گے تو پھر آج کے دور کا امام سمجھ میں آئے گا کہ جب اس امام کے لیے میں کاش کہہ رہا ہوں تو میرا تو امام زندہ ہے، میں اس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا۔ یہ ہدف ہے، یہی مقصد ہے۔ اگر یہ مجلس اور عزاداری اس ہدف کی طرف کہ جو ظہور کا مقدمہ بنے اس طرف نہ لے کے جائے تو پھر یقیناً یا تو بیان کرنے والے میں کوئی مشکل ہے، یا پھر خدا نخواستہ سننے والوں میں کوئی مشکل۔ سننے والے ہمیشہ سے بیدار ہوتے ہیں، کہنے والے ہی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے۔ اب چاہے کہنے والا، آپ کسی غلط کہنے والے کو بلا لیں تو قصور پھر بھی کہنے والے کا ہی ہے، لیکن اس میں ایک سب سے بڑا قصور بلانے والے کا بھی ہوتا ہے کہ اس نے ایسے شخص کو بلایا ہی کیوں
جو امام کے مقصد سے دور کر رہا ہے، امام کے مقصد سے دور کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیں اصل معاملہ میرا آپ کا نہیں ہے. آپ نے مجھے بلایا مجلس کے لیے، اب میں کیوں، آپ نے مجھے کیوں بلایا، آپ مجھے کیوں جانتے ہیں، خوب امام کا ذکر کریں گے. اور اگر میں آ کر امام کی طرف لے جانے کے بجائے اپنی طرف لے جاؤں تو اس کا مطلب ہے یا آپ نے میرے مجلس سنی نہیں تھی یا آپ نے دیکھا نہیں تھا. تو قصور کہیں نہ کہیں مینجمنٹ کا تو ہوتا ہی ہے. اب مینجمنٹ کا امپورٹنٹ ہونا کیوں ضروری ہے عزیزان محترم؟ جہاں بہت اصرار کرتا ہوں، ہر جگہ علماء اصرار کرتے ہیں کہ جو ٹرسٹ ہوتی ہے، جو انجمن ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا کردار ہے. اگر وہ اپنے اندر پاک نہیں ہے، اگر اس کے اندر شعور نہیں ہے، اگر وہ ہدف سے واقف نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی غلط آدمی کو بلاتے وقت سوچے گی نہیں. اسے کیا ہے، اسے کہتے ہیں مولا کا ذاکرہ بلاؤ، کچھ بھی پڑھ کے چلا جائے، کہیں بھی پڑھا جائے، کوئی بھی پڑھ لے، کچھ بھی کہہ دے. آج قوم کہاں پہنچ گئی ہے. آپ کے یہاں تو پھر ماحول پھر بہت بہتر ہے، میں نے سنا ہے، کہیں کہیں ہے تھوڑی بہت گڑبڑے، لیکن پوری آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر جو حالات آپ کے سامنے ہیں، اس میں گڑبڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہیں سے شروع ہوتی ہے جب آپ ہر کسی کو مائک پکڑا دیں. اور یہ مائک ہے اتنا خوبصورت کہ جس کے ہاتھ میں آ جائے اس کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ بہرحال آدمی لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، موقع ملا ہے اسے. تو اب یہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دیں جس کے وجود کا سٹرکچر ہی خراب ہو، جو بلڈنگ ہی بغیر ستونوں کے تعمیر ہو، چاہے دیکھنے میں شاید میرے جیسا ہی لگتا ہو، تو قصور کس کا ہے؟ عزیزان محترم، یہ میرا آپ کا معاملہ ہے، سنجیدہ معاملہ ہے، یہ مذاق نہیں ہے. اس اتنے بڑے ہدف کے لیے سید الشہداء اپنے جوان علی اکبر کو لے کے کربلا آئے تھے، اور یہاں ہم چند مزے اور چٹکلوں کی خاطر اس ہدف کو پامال کر دیں. کتنی بڑی ذمہ داری ہے، سب پر ذمہ داری ہے، سننے والے سے لے کر بولنے والے سے لے کر ہر چیز پر ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے. یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے مجلس کرا دی بس مولا قبول کرے. کیسے مولا قبول کرے؟ مگر مولا کی طرف جا رہی ہے مجلس. مگر یہ جوان یہاں سے اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں سجدوں کو طلانی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ مگر کیا آج معاشرے میں ہونے والی برائیوں کے سامنے یہ جوان کھڑا ہوتا ہے یا نہیں کھڑا ہوتا؟ یہ کھڑا ہونا دور کی بات، اپنے وجود پہ اگر برائی آ رہی ہے اس کو روکتا ہے یا نہیں روکتا؟ تو عزیزان محترم، بہرحال یہ مقدماتی گفتگو تھی، میری پریشان مت ہوئیے گا، میں اتنی سٹریس والی گفتگو نہیں کروں گا. لیکن اصل ہدف، کیونکہ آپ آئے ہیں مجلس سننے، آپ کو بھی پتا ہو کہ آپ کیوں آئے ہیں، باوضو ہو کے آئے، با ادب ہو کے آئے. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے وہ دسترخوان جو خداوند متعال ماہ محرم میں عنایت کرتا ہے امامت کا، ہمیں اس میں سے کچھ لے کر اٹھنا ہے. اور یہ ذکر جو ہے وہ بہت پاک ذکر ہے. تو ہم خطاکاروں اور گناہگاروں کو خدا کا کرم ہوا ہے کہ بہرحال ہمیں یہ جگہ مل گئی ہے، ورنہ ہر انسان اپنے آپ کو اندر سے خود جانتا ہے وہ کتنا ضعیف ہے، وہ کتنا کمزور ہے. دعائے کمیل کی شب جمعہ بھی ہے، یقیناً ہم پڑھتے بھی ہیں کہ پروردگار تو نے لوگوں کے درمیان میری نیکیوں کو مشہور کر دیا ہے، لیکن اگر اسی سے میرا امتحان اور چیکنگ ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ ابھی لوگ مجھے بہت اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں، لیکن اگر تو نے پروردگار اسی طریقے سے میرے اعمالوں کو دیکھ لیا تو میں تو کسی قابل نہیں رہوں گا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. دوسرا بریکٹ کہ وہ جو لائیو کا معذرت کے ساتھ کہ جن کو بہرحال اس کی وجہ یہ تھی کہ بہرحال لائیو یہ مجلس چلے گی ہے انشاءاللہ، ابھی شاید یہ کچھ جگہوں پہ یہ کہہ رہے ہوں وہ بھی، لیکن ہم نے پورے پاکستان میں کوشش یہ کی کہ ہم یہ نہ کریں. اس کی وجہ ہے کہ 2-3 گھنٹے میں ہم اچھی کوالٹی اپلوڈ کر دیتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جب دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں، ڈاکومنٹریاں دیکھتے ہیں، کوئی انفارمیشن یا کوئی نالج کی چیز دیکھتے ہیں، اس کی جو ویڈیو کی کوالٹی ہوتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے، 4K HD، دنیا کے سارے کیمرے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. لیکن جب ہم کوئی دینی چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جانے دو، جو بھی جا رہا ہے جانے دو، کیسا بھی ہو، فریم ٹیڑھا ہو، لائٹیں ہوں نہ ہوں، کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا کیسا. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم دین کو ہم نے سستا سمجھا ہوا ہے. آپ اتنا بڑا پیغام ہے، اگر آپ اس پہ محنت نہیں کریں گے اور اس پیغام کو اچھی کوالٹی میں اگر آپ دیں گے تو یہ پیغام ہم کو پیسے تھوڑی لیتے ہیں کسی سے ہماری مجلس کے.
کہ بھائی آپ اپنے پیج پہ چلا رہے ہیں پیسے تو نہیں، عام ہے، جو دل چاہے چلائے، جو یوٹیوب چینل چلائے، جو ٹی وی چینل چلائے، لیکن اس کو ایک اچھی کوالٹی دیں، کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگ جب بعد میں دیکھیں تو ان کو دیکھتے وقت یہ محسوس ہو کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ اپنے رنگ اور فریم کے ساتھ بہت اچھی آ رہی ہے. کیونکہ ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ دین بہت سارے کام کرتے ہیں، یہ کام ہو گیا وہ جب کوئی میڈیا کا کام ہے، خاص طور پہ دین کا کام ہے، اس پہ خرچہ نہیں کرتے ہم لوگ. کیوں نہیں کرتے؟ فری میں کروا لیں، یہ ایڈیٹر ہے، یہ فوٹوگرافر ہے، مفت میں کروا لیں ان سے، جاننے والا ہے. کیوں بھائی؟ وہ پروفیشنل ہے، آپ اس کو اس کی ایکسپرٹیز پے کریں، وہ پھر آپ کو کام دکھائے گا جو کام دکھانا چاہیے دین کے لیے. تو یہ خود ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے آج کل تو، سوشل میڈیا اور ملٹی میڈیا. آج کل تو آج پوری دنیا آپ کو پتا سائبر ورلڈ ہے. ویسے بھی ہم جس دور میں، ویسے کرونا نے 4 بلین سے زیادہ لوگوں کو دنیا میں کوارنٹائن کر دیا اور سب کو گھروں میں بٹھا کر پھر کیا کیا کہ جیسا ہم چاہیں گے یہ ویسا سوچیں. یہی ان کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے کہ ایسے تو یہ رک نہیں سکتے تھے کہیں، تو کوئی ایسی چیز پھینکو دنیا میں اور خود سب بند کر لو. ورنہ جو اسپینش انفلوئنزا آیا تھا آج سے 100 سال پہلے، اس میں 5 کروڑ لوگ مر گئے تھے. لیکن کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ میڈیا نہیں تھا. آج میڈیا آیا ہے، سب کو گھروں میں بند کر دو، بیماری کا پتہ بھی نہیں ہے، سب کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دو، بعد میں کہہ رہے نہیں غلطی ہو گئی. پھر کہا N95 پہنو، نہیں یہ بھی غلطی ہو گئی، دوسرا پہنو. یعنی خود کو ہی نہیں پتا کروانا کیا ہے. اصل ہدف کچھ اور ہے اور یہ ٹرائل ہے، معاملہ کچھ اور ہونے جا رہا ہے. یہ دنیا کو سمیٹ رہے ہیں، تنہا کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں کہ وہ جو آنے والا ہے وہ کہاں سے آئے گا، وہ کہاں سے آئے گا اور کون اس کے لیے موومنٹ کر رہا ہے، کون اس کے لیے تیار ہے. اور جو تیار ہو رہے ہیں ان کے ذہنوں کو گھروں میں بھیجو. جب یہ گھروں میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ ہر وقت موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، اور اس پہ کیا دیکھیں گے؟ ہماری مجلس تو دیکھنے سے رہے، نیٹ فلکس کے سیزن دیکھیں گے، انسٹاگرام، فیس بک استعمال کریں گے. اور پھر کہاں جائیں گے؟ وہ جہاں لے کے جانا چاہتے ہیں وہیں لے کے جائیں گے. چھوٹا بچہ ہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں آن لائن پڑھ رہا ہے، ہمیں کیا پتا پڑھ رہا ہے کہ PUBG کھیل رہا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا وہ پڑھ رہا ہے، ماں باپ کو تو پتا پڑھ رہا ہے وہ. اور آپ کو کیا پتا کہ آپ کا بچہ جب کھیل رہا ہے اور اس گیم کے درمیان میں جو ایڈ آ رہا ہے وہ ایڈ اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ابھی جو نئی ریسرچ آئی ہے اس میں واضح کیا کہ یہی موبائل، ایک ہی گیم آپ خود کھیلیں، یعنی آپ کی ایج، آپ کا چہرہ، آپ کے اوپر اشتہار کوئی اور آئے گا. یہی گیم بچہ کھیلے، اشتہار کچھ اور آئے گا اور اس کو برباد کرنے کے لیے آئے گا. کیسے پتا چلا گیم کو کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے کہ بڑا بیٹھا ہوا ہے؟ کیمرہ. آپ خود کوئی بھی گیم انسٹال کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کہتے ہیں کیمرہ یوز کرو، کانٹیکٹ یوز کرو، سب یوز کرو، میری گیلری یوز کرو. آپ بھی کہتے ہیں مفت میں، ہمیں کیا جا رہا ہے، یوز کرو. سب فری میں ہے نا، پیسے تو کوئی بھی نہیں لے رہا. مفت میں رشتے دار ہیں، مفت میں تو آج کل کوئی سانس نہیں دیتا، پانی نہیں دیتا. یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم آپ کو فری دے رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں آپ لائیو سرور پہ چلا رہے ہیں. آپ اپنی ویب سائٹ اپلوڈ کریں، سرور کتنے پیسے لے گا آپ سے؟ دنیا کا آپ ملین کی تعداد میں فیس بک پہ پکچرز ڈیلی کی اپلوڈ ہے فری میں. تھوڑا سا موبائل کا کارڈ لیں، 300 روپے کا ملتا ہے. یہ مفت کیوں دے رہے ہیں آپ کو؟ کیونکہ اسے آپ کا برین چاہیے. اب وہ اتر کے جنگیں نہیں لڑتے کہ وہ آئیں گے جہاز لے کے آئے. وہ آ گئے، انہوں نے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا، ناکامی ہو رہی ہے، واپس جا رہے ہیں. کہا اب کیا کریں؟ کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے ہیڈ کوارٹروں میں بیٹھے رہو، ان کے ذہن قبضے میں کرو. اور آج آپ دیکھ لیں، ایک ہی گھر میں ماں باپ الگ بیٹھے ہوتے ہیں، بچے الگ بیٹھے ہوتے ہیں، میاں بیوی الگ ہیں، آپس میں بھی بات موبائل سے کرتے ہیں. کیوں؟ فاصلے کرو، ذہنوں کو اپنے قبضے میں لے لو. بس جب ذہن کنٹرول میں آ جائیں گے، یہ کبھی بھی امام کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جو جوان رات کو خدا نہ خواستہ نگاہوں سے گناہ کرے، وہ جوان فجر کی نماز میں کیسے اٹھے گا؟
اس کی روح اس کو اٹھنے ہی نہیں دے گی، کیونکہ نفس لذتوں کا شکار ہو چکا ہے. کیسے کرے گا؟ فجر کی نماز مشکل ہے تو تہجد کیسے پڑھے گا؟ وہ کیسے گریا کرے گا؟ کیسے وہ پرواز کرے گا؟ امام کو مگر عام آدمی چاہیے؟ امام کو عام آدمی تو نہیں چاہیے. 313 کی تعریفیں تو ہم سنتے رہتے ہیں اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم تو 313 میں. مولانا ہم کہاں، 313 کہاں؟ تو آپ کیوں اپنے آپ کو پہلے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ 313 نہیں ہو سکتے تو 313 کے جو نیچے لیئر ہے 10,000 کی، اس کے نیچے 15,000 کی، کہیں تو ہوں گے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ ذہن مفلوج ہو گئے ہیں، سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور اگر تھوڑا سوچتے بھی ہیں تو کچھ اور سوچواؤ. ہم جس دور میں عزیزان محترم، ہمیں اپنے دور کے حساب سے کربلا کو سیکھنا پڑے گا. اگر صرف 61 ہجری میں کربلا ہوتی تو ختم ہو چکی ہوتی. اسی لیے امام نے ایسا معرکہ کیا ہے کہ جو قیامت تک اپنی روشنائی کو پھیلاتا رہے گا. اسی لیے واقعہ کربلا کو اس زاویے سے دیکھنا ہے کہ یہ واقعہ کربلا کیا ہے. واقعہ کیوں اتنی شدت اور اسٹرانگ اس کے ساتھ امام جو ہے وہ اس دشمن کا مقابلہ کرنے پہنچے. امام چلے جاتے کہیں، کیا مسئلہ تھا؟ چھوڑ دیتے. کیوں ائمہ نے بار بار کربلا کو یاد کیا؟ کیوں اپنے غموں کو بھلا کر شہید الشہداء کے غم کو یاد کرنا ضروری ہے؟ وجہ ہے تاکہ یہ کربلا یاد رہے. کربلا کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، آج ویسے بھی شب جمعہ ہے اور شب زیارت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. اور ویسے بھی شب جمعہ روایات یہی بتاتی ہیں کہ تمام ارواح، چاہے وہ انبیاء کی ہوں، چاہے وہ ائمہ کی ہوں، چاہے وہ اوصیاء ہوں، چاہے وہ شہداء ہوں، سب کربلا ہوتی ہیں. اور مومن کا دل بھی کربلا ہونا چاہیے. اس لیے کہا ہے کہ شب جمعہ زیارت امام حسین پڑھا کرے. کچھ نہیں کر سکتے تو 3 دفعہ کھلے آسمان نیچے کربلا کی طرف رخ کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تاکہ آپ کی وہ زیارت ہو جائے. ضروری ہے، یہی نجات کی کشتی ہے. عزیزان محترم یاد رکھیے گا، امام کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. امام ایسی ہستی ہے کہ جسے خدا نے اپنا دنیا میں نمائندہ بنایا ہے، حجت خدا ہے. حدیث میں ہے کہ اگر یہ حجت خدا روئے زمین پہ نہ ہو تو قیامت آ جائے. یعنی کیا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ پورے کائنات کے نظام کو جو چلا رہا ہے وہ خدا نے اسے اس اسباب جو اسے دیے ہیں وہ امام کی ہستی. ہم لوگ کہتے ہیں امام کائنات کا ہے. مولا کائنات جب ہم کہتے ہیں تو صرف جملہ ہے کیا؟ کائنات کو تو سمجھیں. کائنات ہے کیا؟ کیا صرف جس شہر میں رہتے ہیں یہی کائنات ہے؟ یا پھر یہ روئے زمین کائنات ہے؟ یا یہ ہمارا جو گلیکسی ہے یہی کائنات ہے؟ نہیں، ہماری تو گلیکسی خود اس بڑی اسکرین پہ کہ جہاں پر اگر ذرا جتنی دنیا کے کیمرے کھینچ پائے ہیں ہبل ٹیلیسکوپ، ہماری صرف گلیکسی نقطہ ہے. اس کے اندر ہم ہیں، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے سیارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، اور پھر یہ گلیکسی پتہ نہیں کس رفتار سے جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. کتنی خدا کی حکومت ہے. اور یہ جتنی بھی ہے کہ جو ابھی تک ہمیں پتہ بھی نہیں چل پائی ہے، یہ سب کچھ مادہ ہے، یعنی میٹر ہے. عالم ملکوت اس سے الگ ہے، اب بہشت کچھ اور ہے. خدا یہ بساط سمیٹ دے گا قیامت میں، سب ختم ہو جائیں گے. یہ سورج بھی ختم ہو جائے گا، یہ چاند بھی ختم ہو جائے گا، سب ختم ہوگا، کچھ اور ہوگا. تو یہ کتنی بڑی کائنات ہے. ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان،
5واں, 6, 7واں, ہم کہاں تک گئے آج تک؟ ہم تو اپنے وجود میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم تو کبھی اس مادے سے نکل ہی نہیں پائے. کیسے نکلیں گے اس مادے سے؟ تو کب سمجھ میں آئیں گے یہ عالم؟ کیا مر جائیں گے ایسے ہی؟ کیسے لوگ امام کے گرد گھومتے رہے، جانتے تھے یہی محور ہے حیات کا. شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد آل محمد فرج. بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں علماء آپ کے درمیان میں. اور میں شکریہ بھی ادا کروں گا مولانا علی اسنین کا. مولانا موسیٰ مجھے نظر نہیں آ رہے، شاید نماز پڑھ کے گئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے. اور مولانا لیاقت کا، مولانا کاظم بہجت کا، اور خاص طور پہ مولانا ابو الحسن کا، کہ جنہوں نے مجھے توفیق دی، یہاں پر مجلس پڑھنے کی دعوت دی. اور بس خدا کرے کہ یہ شرمندہ نہ ہو مجھے بلا کے، اور یقیناً کوئی اچھی بات میرے اس دہان مبارک سے آپ کے گوش مبارک تک جو ہے وہ پہنچ جائے. شخص جو ہے وہ آیا امام کے پاس اور کہا مولا خراسان سے آیا ہوں، وہاں لوگ آپ کو بہت مانتے ہیں اور آپ تیار ہوں، یعنی آپ قیام کریں. مولانا نے کہا اچھا. مولا نے تندور کو بولا آگ لگاؤ تندور میں. تندور میں آگ لگی. امام نے کہا اچھا تندور میں بیٹھ جاؤ جا کے. اب جیسے یہ کہا مولا وہ میں، میرے بچے، میرا گھر. اچھا خاموش ہو گیا. ایک اور صحابی امام کا آیا، لکڑیاں رکھے ہوئے آ رہا تھا. امام نے کہا تندور میں بیٹھ جاؤ. سوال نہیں پوچھا، سیدھا تندور میں جا کے بیٹھ گیا. اب امام اس سے پوچھ رہے ہیں اچھا اور خراسان کے حال کیا ہیں، وہاں کی کیا ہے. اب یہ جواب تو دے رہا ہے، دھیان اس کا تندور میں ہے کہ اس کا حال کیا ہوا ہوگا جو بیٹھا ہے. جب بہت کچھ ہو گیا تو امام نے بولا آؤ چلو. اب جا کے کیا دیکھا کہ وہ پھولوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. پھولوں کے اوپر. وجہ کیا ہے امام کو نہیں سمجھا. جب امام کوئی امر دے رہا ہے تو وہ امر ہے. حیات کوئی معنی نہیں رکھتی. اور یہ حیات اصل میں حیات ہے ہی نہیں. اصل تو حیات ہے ہی بعد میں. امام چیک کر رہے تھے، امام نے دیکھا کہ کتنا یہ ہمارے لیے، یہ ابھی یہاں نہیں بیٹھ رہا تو کل جان دے گا ہمارے لیے. اور وہ جانتا تھا صحابی کہ چاہے مر جاؤ چاہے کٹ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ محور زندگی کا امام ہے. کربلا اسی کی عکاسی ہے اور شدید عکاسی ہے. رات بولا کہ جاؤ، کوئی نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ ہم سنتے تو رہتے ہیں، مصائب میں بھی سنتے ہیں، کیوں نہیں گیا شخص؟ کیوں نہیں گئے جبکہ ان کو ان کے مقامات بھی دکھاتی ہے؟ کیوں نہیں گئے؟ کبھی سوچے؟ ہو سکتا ہے ذہن میں آتا ہو کہ کیونکہ اب آ گئے تھے اب کیا جاتے. نہ، یقین پر تھے، معرفت کے کمال پر تھے. اور یہی وجہ ہے کہ امام نے کہا کہ میرے جیسے صحابی کسی کے نہیں ہو سکتے. اور اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو کچھ اسرار بتائے تھے، بس اس کے بعد دروازہ بند. اور وہ اسرار کہ جس کی آ گئے، تبھی تو آپ دیکھیں حبیب ابن مظاہر کے جو سوال روز عاشورہ، حبیب ابن مظاہر نے سید الشہداء سے سوال کیا. کہا مولا ایک سوال ہے، اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ موت قریب ہے، نہیں، اپنی معرفت میں اضافہ چاہتا ہوں. یعنی آپ حبیب کو جانتے ہیں، حبیب کا کیا مقام ہے، امام فقیہ کہہ کر پکارتے ہیں. اس مقام پر کہ امام انتظار کر رہے ہیں جب حبیب آئے ہیں، اس پر بھی حبیب کہتے ہیں میں اپنی معرفت میں اضافہ چاہتا ہوں. کیا سوال کیا؟ کہا مولا جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے تو کہاں تھے، کیا تھے؟ سوال ہے. ہمارے ذہن میں تو کہاں سے آئے گا، یہ تو انہوں نے کیے تو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. کیا تھے؟
تو امام فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے عرش پر نور کی حالت میں تسبیح اور تمجید کیا کرتے تھے. یا علی، تسبیح اور تمجید. اور یہ ہم زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے ان کو قرار دیا، خدا نے آپ کو عرش پہ قرار دیا. اگر یہ تسبیح اور تمجید نہ کرتے تو ملائکہوں کو تسبیح کرنا نہ آتی. انہوں نے سکھایا ہے ملائکہ کو تسبیح کرنا. اب یہ کیونکہ جملوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ یہ لفظ سن لیے معرفت مل گئی، نہیں، وجود کو حرکت دینی ہے امام کی طرف. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا کریں؟ کیسے حرکت دیں؟ کیسے پہنچانے؟ کیسے بڑھیں؟ خوب شخص آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالی کی خدمت میں آیا کہ آغا صاحب کوئی سیر و سلوک عرفان کا کوئی طریقہ بتائیں. کہا کہ جو واجب ہے عمل کرو، جو حرام ہے چھوڑ دو. کہا بس یہ اتنا سا؟ کہاں یہی سب کچھ ہے. اب آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم سے سارے واجبات ادا ہوتے ہیں، سارے حرام ترک کیے ہم نے. ہم تو اس دور میں ہیں جس میں حلال اور حرام مکس ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. چاہے وہ لقمہ ہو، چاہے وہ دیکھنا ہو، چاہے وہ بولنا ہو. انسان غیبت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے نہیں نہیں، یہ غیبت تھوڑی ہے. بہترین مشغلہ ہے جب انسان بیٹھتا ہے تو جو حاضر نہیں ہوتا اس کی برائی کی جائے، خاص طور پہ علماؤں کی، نوا خانوں کی. آج کل کے دور میں تو انہی کے اوپر سب کچھ آ رہا ہوتا ہے، تو کتنا بہترین ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں انسان غیبت کر رہا ہے. خواتین کو اتنے آپ لیکچر دیں غیبت نہ کریں، اس کی نہیں کریں، اپنی ساس کی نہ کریں، بہو کی نہ کریں، نند کی نہ کریں، دوست کی نہ کریں، اتنا آپ سمجھا دیں، پھر بیٹھیں گی، پھر شروع ہو جائیں گی وہیں سے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حرام ہے. اشد من الزنا، اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا. آج کل کے دور میں تہمت لگا دیں کسی مسئلے نہیں، جھوٹ چیزوں میں، خود جھوٹ، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں تو جھوٹ ہے بھی کہ نہیں ہے، جسے ہمیں شیطان کا نہیں پتا. خدا کہہ رہا ہے عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں. ہمیں لگتا ہے ہمارے معاملے میں تو سو گیا ہے ہی نہیں. یہ بیسکس چیزیں ہماری زندگی سے باہر ہیں. جھوٹ بولنے والے کے منہ سے تعفن کی بو آتی ہے جو عرش میں ملائکہ کو تکلیف دیتی ہے، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ہم تو بچوں کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہیں. فون آئے، بیٹا بولو نہیں ہے، جاؤ. لوگوں نے گھروں میں ایک جگہ گیا، اللہ کرے نہ دیکھ لیں، وہ پہچان جائیں گے، کہہ لیں گے مولانا صاحب گھر ایک کمرے کو مدینہ رکھا ہوا ہے، ایک مکہ ہے، ایک مشہد ہے. فون کیا کہاں ہے؟ کہا وہ مدینہ میں ہے. اب آپ کیا بولیں گے اس کو؟ ایک کمرے کا نام کچھ اور رکھا ہوا ہے. یعنی ہمیں مکس اتنا ہو گیا ہے جھوٹ. اور زندگی میں آپ کہیں آ رہے ہوں فون پہ اور آپ ابھی نکلے ہی نہیں ہیں، کہاں ہے؟ بس پہنچ رہا ہوں، قریبی ہوں. کتنا یہ تو نارمل ہے نا زندگی کہ میں مارس کی باتیں آپ کو تو آگے نہیں بتا سکتا، میں تو کرۂ ارض کی بات ہی کر سکتا ہوں جو ہو رہا ہے. اب یہ جو اندر ہے یہ سادی سی باتیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں مولانا صاحب، لیکن ہے تو صحیح. اب اس کو ہم باہر نکالیں گے تو سفر آگے بڑھے گا. پھر بولتے مولانا صاحب ہمیں کوئی وظیفہ دیں، ہم وقت کے امام کو دیکھیں. کیسے دیکھیں آپ مجھے بتائیں، کہاں دیکھیں؟ ہم تو خود گرفتار ہیں، ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں اپنی ذات کے اندر، اپنی مجلسوں میں، اپنی چیزوں میں. ہمیں تو خود اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو اتنے گرفتار نظر آتے ہیں، لیکن حق کو چھپا تو نہیں سکتے اپنی گرفتاری کی وجہ سے. ہر شخص کا امتحان الگ ہے، میرا الگ ہے، آپ کا الگ ہے، سب کا الگ ہے. ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا امتحان ویسے ہی ہو جیسے میرا ہو. ایک عالم دین تھے، بہت بزرگ تھے، اصفہان کے بہت بڑے مدرسے کے مدیر بھی تھے.
حوض کنارے بیٹھے ہوئے ایک دن اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا. طالب علم بھاگتے ہوئے آئے, روکا, کہا استاد کیا کر رہے ہیں؟ شاگردوں نے کہا کہ شاید آپ کو یہ مسئلہ ہو کہ آپ کی اولاد نہیں ہے. کہا نہیں, میں یہی سوچ رہا تھا, میری اولاد نہیں, میرے پاس مال نہیں, میرے پاس شہرت نہیں, یہ سب نہیں, یعنی میرے پاس دنیا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اولاد ہیں, یہ سب آپ کا ہے. کہا ہاں یہی تو مسئلہ ہے, میں اپنے آپ کو سوچ رہا تھا کہ میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے, میں نے دنیا کو اپنے وجود سے نکال دیا ہے. وہیں مجھے خیال آیا میری کچھ کتابیں ہیں ایسی, اگر کوئی انہیں ہاتھ لگا لے تو مجھے غصہ آتا ہے. تو میں اپنے آپ کو مارنے لگا کہ 80 سال ہو گئے, چند کتابوں کی محبت نہیں نکال پائے. کتنا گرفتار ہے آدمی, کیسے پرواز کرے گا اپنے وجود سے, کیسے نکلے گا؟ جب اسی مادے میں پھنسا ہوا ہے تو دوسرے عالم میں کیسے پہنچے گا امام کے ساتھ؟ امام کا تو ملک الگ ہے, امام کا معاملہ الگ ہے, اس تک ہر کوئی شخص ایسے تھوڑی پہنچ پایا ہے. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا تاجر تھا اصفہان کا, اور حج پہ اس زمانے میں لوگ بہت لمبے لمبے سفر کرتے تھے, کاروان کے ساتھ کیا کھو گیا. بیاباں میں امام زمانہ کو پکارا مدد کے لیے, مولا آئیے. دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار آ گیا, خوش نصیب کے امام کو پکارے اور امام آ جائے. آ گیا, امام سے کہا کہ مشکل ہے. امام نے آواز دی, کسی کو آواز دی تو شخص نے دیکھا, تاجر نے, کہ وہ جو ان کے بازار میں وہ جو ریڑھی کو چلاتا تھا سامان اٹھانے کے لیے وہ ہے. وہ آ گیا. امام نے اسے کہا کہ اسے حج پہ لے جاؤ, اسے حج کرا دو اور اس کو چھوڑ دینا. اس نے بولا میرے ساتھ چلو. اس نے بولا مگر تم کہاں سے آ گئے, تم تو بازار میں. کہاں, میں بازار میں ہی تھا, امام کی آواز آئی میں آ گیا. یعنی کیسے آ گیا؟ اس کو چھوڑو, حج پہ لے کے حج کرا, کہا واپس آ جانا. واپس آیا, واپس لے آیا, واپس لے آیا. واپس آ کر جب چھوڑا, کہا دیکھو آج کے بعد میں وہی ہوں, تم وہی ہو, راز کسی کو نہیں بتانا. چپ رہا. کچھ عرصے بعد ایک عالم دین دیکھتے ہیں کہ میں نے اس تاجر کو دیکھا, ایک غربت یعنی ایک جنازہ جا رہا ہے, تھوڑے سے لوگ اٹھائے ہوئے ہیں, اور یہ تاجر زارو قطار گریا کرتا ہوا پیچھے پیچھے جا رہا ہے. تو میں نے بولا کیا ماجرا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کا ولی تھا یہ شخص. کہا کیوں؟ ماجرا بتایا, اور کہا کچھ دن پہلے میرے پاس آیا, کہا کہ یہ میرا کفن ہے اور یہ اس کا خرچہ ہے, میں مرنے والا ہوں, میرا غسل و کفن کر دینا. اور آج بھی تخت فولاد جو اصفہان کا سب سے بڑا قبرستان ہے, اس کے اندر وہ دفن ہے رجال الغیب کے نام سے. رجال الغیب ہیں جو امام کے ساتھ ہوتے ہیں. کیسے پہنچ گیا شخص؟ کیونکہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا, کرپشن نہیں کرتا ہوگا, مال حرام نہیں کھاتا ہوگا, کسی کا حق اپنی گردن پہ نہیں رکھا. امام کو جو سی وی جاتی ہے وہ صرف ظاہر نہیں ہے, اس نے یہ اسپیشلسٹ ڈگری کی ہے, اس کو یہ سب کچھ آتا ہے, یہ نہیں, اس کی پولٹائی بھی جاتی ہے سی وی. اس کی تنہائی کیسی ہے, اس کی عبادت کیسی ہے, یہ اول وقت نماز پہ کھڑا ہوتا ہے, یہ قرآن پڑھتا ہے, یہ والدین کا احترام کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ بھی ضروری ہے, دوسری طرف بھی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ اب آپ کچھ بھی نہیں کریں, مولا کے لیے بیٹھے رہیں, تسبیحیں پڑھتے رہیں گھر میں. امام کو ایسا بھی شخص نہیں چاہیے. امام کو ہر فیلڈ کا بیسٹ شخص چاہیے, بیسٹ پروفیشنل چاہیے, جو بھی فیلڈ ہے آپ کی. لیکن دوسری طرف بندہ خدا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ امام کے ساتھ عام آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا. امام کے ساتھ وہ وجود کھڑے ہو سکتے ہیں جو ایک وجود پوری دنیا کو ہلا دے.
یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ایک شخص دنیا کو ہلا سکتا ہے، ایک قاسم سلیمانی چند ملکوں پہ حکومت کر سکتا ہے۔ دیکھا آپ نے اس کا جنازہ، دیکھا پوری دنیا نے۔ یہ ہے مثال 313 کی، جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ 313 کہاں تھی، یہ ہے 313 کہ جو کسان کا بیٹا ہے، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، جنگ کسے کہتے ہیں، 40 سال پریکٹیکل کیا ہے اسلام کو، اور کس مقام پر ہے، کس مقام پر ہے زان محترم۔ آپ سنیں تو آپ کو تو فارسی آتی ہے ساروں کو، ٹرانسلیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود سنیں آپ کہ جب وہ شہداء کی ماؤں سے خطاب کر رہا ہے ایک جگہ، کیا کہتا ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھی جب آپ کے بچے گر رہے تھے، مگر ہم نے دیکھا کہ سیدہ آپ کے بچوں کے جنازوں پہ تھی۔ کس مقام پر ہے؟ ایک شخص چاہیے، ایک حر کا انتظار ہے وقت کے امام کو، ایک حر آ جائے، ایک پلٹ کے آ جائے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جائے گا، وہ سوچتا ہے وہ جائے گا، وہی سوچتا ہے وہ جائے گا، نہیں، میں اپنے آپ کو تیار کروں، مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، مجھے سے کیا کوئی تیار نہیں ہو رہا، نہ ہو، لیکن میں اپنے آپ کو تیار کروں، میں اپنی عبادتوں کو دیکھوں، میں اپنی پڑھائی کو، ایجوکیشن کو، اپنے حقوق کو، اپنی ساری چیزوں کو دیکھوں، تنہائی کو، اور یہ دیکھوں کہ میں پہلے کہاں تھا اب کہاں کھڑا ہوا ہوں۔ اسکروٹنگ تو کریں اپنی۔ 6 مہینے کورس کرتے ہیں آپ، کوئی کمپیوٹر کا ڈپلوما کرتے ہیں، کوئی لینگویج کورس کرتے ہیں، 6 مہینے بعد آپ اپنے آپ کو تبدیلی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پہلے مجھے کچھ نہیں آتا تھا، اب مجھے بہت کچھ آتا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور ہر سال امام حسین کی یونیورسٹی میں آتے ہیں ہم لوگ 2 مہینے 8 دن، اور یہاں سے نکلتے وہ اپنے آپ کو چیک ہی نہیں کرتے کہ میں آیا جب تھا محرم میں تھا کیا، اب جا رہا ہوں کیا ہوں، کیا میں امام کے قریب ہوا؟ نہیں ہوا۔ میرا گھر امام کے قریب ہوا؟ نہیں ہوا۔ میری اولاد امام کے قریب ہوئی، معرفت میں اضافہ ہوا یا نہیں؟ وہی جو 20 سال پہلے امام حسین تھے میرے لیے ابھی بھی وہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے میں نے رشد ہی نہیں کیا اپنے وجود سے۔ وہی خدا ہے میرے لیے، وہی عبادت ہے، وہ ابھی تک میری عبادت میں تبدیلی نہیں آئی۔ میں خود اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، بعض اوقات جن خطاؤں غلطیوں پہ لڑکھڑاتا ہوں، اتنا شرمندہ ہوتا ہوں اپنے آپ کے کہ 15 سال حوضے کے ہو گئے اور آج تک اپنے اندر سے یہ برائی نہیں نکال پا رہا، یعنی اپنے اوپر افسوس کرتا ہوں میں۔ افسوس ہونا چاہیے کہ ایک آدمی اتنا ذریعوں کو پکڑ پکڑ کے زندگی گزار رہا ہے، خاک ذری کی، ویسے آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں، یہ تو سب وہ بھی معصومہ سلام اللہ علیہا کا کرم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ بی بی کا کرم ہے جو ہے یہ، ورنہ ہمارا کچھ نہیں ہے جان محترم۔ یہ وہ خاک لگا کے آتا ہوں کہ آپ کے نام پہ لوگ سوچیں گے ہمیں تو کچھ نہیں آتا، آپ ہی عزت رکھیے گا، لیکن گرفتاری دیکھتا ہوں تو شرمندہ ہوتی ہے جان محترم، پچھتاتا ہے انسان۔ کیوں؟ کیونکہ قبر کا تو پتہ تھوڑی ہے کب کھل جائے، قبر کو پوچھ کے تھوڑی کھلتی ہے، قبر تو شاید اترتی ہو۔ تو کیا میں تیار ہوں؟ تو یہاں پہلی چیز ہے جان محترم، بہرحال شب جمعہ ہے اور میں بہت زیادہ آپ کو اس کی طرف متوجہ نہیں کروں، یقیناً آپ بہترین مجلسیں سنتے رہے اتنے دن تک، اور میں تو بہرحال ٹوٹی پوٹی سی باتیں کرنے آیا ہوں۔ ہم امام کے قریب جانا ہمارا ہدف ہے، اور اگر ہم امام کے قریب نہ پہنچ پائے تو دیکھیں امام کا نقصان نہیں ہے، ہمارا نقصان ہے۔ وہ جو کربلا نہیں پہنچے کس کا نقصان ہوا؟ امام کا نہیں۔ جو پہنچے وہ کہاں پہنچے؟ آج آپ ان کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا
اصحاب الحسین السلام علیکم یا انصار اللہ، یعنی اللہ کی نصرت کرنے والے لوگ تھے. کہاں پہنچ گئے آج آپ؟ ان سے توسل ہو، انہی شہداء کے راستے پر آج آپ نے کتنے شہید دیے اتنے سالوں کے اندر. کیوں خاموش ہو گئے آپ؟ کیوں آپ کو سکون ملتا ہے؟ کیوں آپ کو ڈھارس پڑتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ سید الشہداء کے اور اصحاب شہداء کے راستے پر ہے. آپ مطمئن ہوتے ہیں نقصان نہیں ہوا، یہ خون ضائع نہیں ہوا، یہ مرا نہیں ہے، یہ زندہ ہے. یہ اطمینان کس نے دیا آپ کو؟ یہ انہوں نے دیا جو کربلا پہنچے تھے. ایسے ہیرے امام نے کربلا میں دفن کیے کہ جن کی چمک آج تک ہمارے وجود کو تلملاتی ہے کہ کاش ہم بھی شہید ہو جائیں. یہ جذبہ کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے ہے. تو ہم نے وہیں پہنچنا ہے. اور ویسے بھی یہ وادی جو ہے یہ عشق کی وادی ہے. یہ سید الشہداء کی وادی، یہ کربلا عشق کا کعبہ ہے. عشق کے کعبے کی شرط یہ ہے، اور اس عشق کی وادی کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں آنے کی شرط گردن کٹوانا ہے. کٹوا سکتے ہو؟ بسم اللہ. پہلی چیز ہی اپنے آپ کو امام کو دینا ہے. یہی نہیں دے پائے باقی ساری چیزیں کیا دو گے؟ ہم کتنا سنتے رہتے ہیں کہ امام رستے میں فلانے سے ملے، فلانے سے ملے، کہا چلو، کہا مولا گھوڑا لے لیں، تلوار لے لیں. کہا مولا نے مجھے تمہاری تلوار گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے. کہا مولا میں نہیں آ سکتا. آج ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے، ہم یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، ڈونیشن دے دیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، خود تیار ہیں. اب آپ کہیں گے ابھی کوئی مولانا ظہور تھوڑی ہوا ہے، تو ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا ظہور؟ آیت اللہ بہبانی ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ میں جب بھی دعا کرتا تھا تو مجھے ایک شکوہ رہتا تھا کہ مولا کیوں نہیں آتے. کہا میں شب جمعہ بھی ہے، خدا کرے ہم سب بھی اربعین میں کربلا کی زیارت پہ جو ہے وہ ہوں. کہہ رہے میں سید الشہداء کی زیارت پہ پہنچا اور میں قبے کے نیچے بالکل زری کے پاس، اور آپ کو پتا ہے دعا مستجاب ہوتی ہے وہاں. کہا میں نے دعائیں کی، اور پھر وہی ایک شکوہ کہ مولا کیوں نہیں آتے، اتنے سارے لوگ زیارت پہ آئے ہوئے. کہا امام نے تشرف کیا، امام حاضر ہو گئے، لطف کیا، امام آ گئے. امام نے مجھے کہا بے بانی سننا چاہتے ہو ہم کیوں نہیں آتے؟ کہا امام نے میرے کانوں کے پردے ہٹا دیے، میں نے سب کی دعائیں سنی. کیا دعائیں کر رہے ہیں؟ مولا بیٹا دے دے، مولا گاڑی دے دے، گھر دے دے. کہا بیوانی یہ وہ جگہ ہے جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے، ہمارے لیے کوئی دعا نہیں مانگ رہا، ہمارے لیے کوئی دعا نہیں مانگ رہا. تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں عزیزان محترم، کل جمعہ ہے، کل ظہور کا متوقع دن ہے، صبح ایسی کریں گے جیسے آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں. دن ایسے گزارے ہیں کہ آج امام کیوں نہیں آئے. کتنا میں پریشان ہوتا ہوں امام کے لیے. یہ تو ان کیفیتوں کو درک کریں عزیزان محترم. بھل میں نے آپ کا وقت بہت زیادہ لے لیا، آپ کا حسن سماعت تھا کہ جس نے جو ہے وہ وقت کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. یہ ان سے پوچھیں کہ جو اپنے وجود کو قربان کرنا چاہتے تھے اپنے امام پر. حور جیسی شخصیت کہ امام کے راستے کو روکا ہے، امام کے جو ہے وہ سواری کی لگام تک کو پکڑ لیا. وہ کیا جملہ امام نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. امام کا کوئی جملہ حکمت سے کم نہیں ہے، امام ہے، سمجھیں امام کو. اور نے کیا کہا؟ کہا اگر کوئی اور ہوتا تو میں
جواب دیتا آپ کی والدہ کا احترام اتنا ہے، آپ کی والدہ کا، بس یہی جملہ تھا نا جو شب عاشورہ، حر جنت اور جہنم کے درمیان میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ دیکھنے والے نے کہا کہ حر میں نے تمہیں کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ جب ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ کوفہ میں سب سے شجاع کون ہے تو ہم کہتے تھے حر ہیں۔ حر کیا ہوا؟ کہا جنگ کے لیے نہیں بلایا تھا لیکن ان کے ارادے کچھ اور ہیں۔ بس حر نکلا، مقاتل بیان کرتے ہیں حر اپنے بیٹے کے ساتھ آیا، بعض کہتے ہیں آنکھوں پہ پٹی تھی، ہاتھ باندھے ہوئے، بہرحال امام کی خدمت میں آیا۔ امام نے آنے دیا، کیوں؟ کیونکہ امام تو جانتے تھے اس وقت جو اس کے وجود میں چنگاری لگائی ہے وہ اس کو بچائے گی۔ کیا تھی؟ صرف بیوی کا احترام۔ اللہ اکبر۔ اس نے حر کو بچا لیا۔ ہاں عزیزان محترم، یہ نام ایسا ہے، یہ ماں پہلی محرم سے مدینہ سے نکل پڑتی ہے اور گلی گلی، شہر شہر، کوچا کوچا، گھر گھر، جہاں جہاں عزاداری ہوتی ہے نا یہ وہاں آتی ہے۔ ہمارے پاس بھی اور کچھ نہیں ہے، اسی ماں کا وسیلہ ہے۔ ہم بھی اس لیے آتے ہیں، اسی امید سے آتے ہیں کہ یہ شہزادی، یہ کائنات کی ملکہ ہم خطاکاروں کے آنسوں کو لینے آئی ہے۔ ہاں عزادار محترم، خوب متصل ہونا، اسی لیے تو 10ویں امام نے فرمایا کہ جس طرح ہم تم پر حجت ہیں، ہماری جد ہم پر حجت ہے۔ افسوس کہ مسلمان پہچان نہ پائے سیدہ کو۔ ہاں عزاداران محترم، کیونکہ شب جمعہ ہے نا، آج یہ ماں کربلا میں ہوگی اور ایام بھی محرم کے ہیں۔ سیدہ ایک ہی دعا ہے، یقیناً غلطیاں ہو گئی، پورا سال خطائیں ہو گئی ہیں، اپنے بیٹے کی زیارت سے محروم نہ کیجیے۔ نہ جانے کب تک یہ گناہگار آنکھیں بین الحرمین سے دور رہیں گی، 6 گوشے زری کو نہ دیکھ پائیں گی۔ بھی مدد کیجیے گا۔ ہاں بس آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کو اس کا اجر دے، خود سیدہ آپ کو اس کا اجر دیں۔ ہاں عزادار محترم، محرم ہے نا، محرم ابھی تو ایام ہی گریہ کے ہیں، ابھی تو رونا ہے۔ ہم تو ویسے بھی رو کر تھک کر چلے جاتے ہیں۔ سلام ہو ان بیویوں پر کہ جو عاشورہ کے بعد کوفہ اور شام کی گلیوں میں شاید ہی کوئی وقت ہوگا جب آرام کیا ہوگا۔ ہاں عزاداران محترم، ہم نے تو 10 محرم تک بڑی محنت کی ہوتی ہے، عاشورہ بڑا سخت ہوتا ہے، رات کو جھاگنا، صبح اٹھنا، مجلس، ماتم، اعمال، جلوس، یہ سب کرتے کرتے شام غریبہ میں ہم تھک جاتے ہیں نا۔ سلام ہو اس چھوٹی بچی پر۔ بھئی یہ مصائب کے دن ہے ہی انہی کے، آپ سنتے رہیں گے۔ بس میں آج کے مراحل کو طے کرتا آگے بڑھتا ہوں۔ ہاں عزاداران محترم، ماں کا ذکر آیا نا تو ایک بہت بڑے بیان فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے مرثیہ خواں تھے، روزہ خواں تھے، جو مصاحب پڑھا کرتے تھے، مشہور تھے، ایرانی تھے مگر عراق میں رہتے تھے، آتے نہیں تھے، بہت دعوت دیتے تھے کہ آ جائیے آ جائیے۔ قدیمی ماتم انہوں نے بنیاد ڈالی ہے اس کی۔ خواب میں سید الشہداء کو دیکھا، امام خواب میں آئے اور امام نے کہا کہ جاؤ حاج مرزوق، جاؤ تہران، وہاں جاؤ۔ امام کے خواب میں آنے سے واپس آ گئے، زندگی گزاری۔ ایک دن
آخری ایام ہے، اپنے دوست کو بلایا، اپنے دوست کو بلایا، بہت قریبی دوست تھا. کہا کہ میری زندگی اب اختتام پر ہے، ایک راز ہے جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا چند دن پہلے مجھے شدید بخار ہو گیا. اس بخار کی حالت میں مجھے پیاس لگی اور میں نے اپنی بیٹیوں کو، میری 3 بیٹیاں ہیں، پہلی راضیہ، دوسری مرضیہ، تیسری فاطمہ. میں نے پہلے راضیہ کو پکارا تو میں نے دیکھا کہ ایک باحجاب مجلل طریقے سے ایک کوئی بی بی تشریف لا رہی ہے. حیا نے میرے آنکھوں کو اٹھنے نہیں دیا. میں نے بولا مرضیہ، بی بی اور آگے آئیں، پھر بھی میں نہیں بول پایا. پھر میں نے کہا فاطمہ، تو وہ خاتون اور آگے آئیں. کہا ہم آ تو گئے ہیں تمہاری خدمت میں، بولو. کہا میں نے کہا بی بی میری ہمت نہیں کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں. کہا کہ ساری زندگی تم نے ہماری نوکری کی ہے، اب ہم. کہا پانی چاہیے؟ کہا ہاں بی بی پانی چاہیے. کہا مجھے بی بی نے پانی کا گلاس دیا، میں نے وہ پانی پیا. میں نے اس سے پہلے وہ پانی نہیں پیا ہوا تھا. بچپن سے میری عادت تھی کہ جب میں پانی پیتا تھا نا تو کہتا تھا صلی اللہ علیہ کا یا ابا عبداللہ. کہا میرے منہ سے جب یہ جملہ نکلا نا، بی بی نے گریہ شروع کر دیا. اللہ اللہ اکبر. ہائے یا سیدہ، چکیاں پیس کر پالا ہے نا، چکیاں پیس کر پالا ہے، اسی لیے حسین بڑا پیارا ہے. ہاں. بی بی نے کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ میں نے کہا بی بی ڈاکٹر نے منع کیا ہے، صحت اجازت نہیں دیتی. ہاں مگر آپ کہتی ہیں تو پڑھ دیتا ہوں. بی بی کون سے مصائب پڑھوں؟ اللہ اکبر. ہاں زیادہ محترم، کربلا جانا ہے نا، کربلا جانا ہے نا. آئے آئے باب الحوائج، باب الحوائج. بی بی نے کیا فرمایا؟ دیکھیں ماں ہے نا، جانتی ہے نا، ماں اپنے بیٹے کے غم کو جانتی ہے. کون سے مسائل پڑھوں؟ کہا علی اصغر کے مسائل پڑھو. اللہ اکبر. باب الحوائج ہے نا یہ چھوٹا سا بچہ. بھئی آپ کے بھی چھوٹے بچے ہوں گے یا نہیں ہیں؟ بھئی کبھی امتحان کیا؟ کبھی 6 ماہ کا بچہ آپ کا ہوا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ میں نے عزیزان محترم جب میرا بیٹا 6 ماہ کا تھا نا، میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا کہ میں اس قابل ہوں، اسے قربان کروں. اللہ اکبر. اللہ نہیں عزیزان محترم، کربلا سننا کچھ اور، کربلا ہونا کچھ اور ہے. ہاں زیادہ نا حل من ناصر کی صدا آئی نا، غربت کا اظہار کیا نا حسین نے، کوئی ہے ہی نہیں. تو دیکھا خیموں میں کوہرام مچا، خیموں میں کوہرام مچا. امام آئے. میں نے نہیں کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے؟ کہا بھیا کیا کریں؟ جب سے آپ نے یہ کلمہ بلند کیا ہے نا، اس بچے کو چین نہیں آ رہا، یہ کسی آغوش میں آرام نہیں پا رہا. امام نے کہا اچھا ہمیں دے دو. اب وہ بچہ 6 ماہ کا بچہ تو اپنی ماں کی آغوش میں سکون سے رہتا ہے نا، لیکن جیسے ہی مولا کے آغوش میں آیا سکون آ گیا. جانتا تھا بچہ بھی یہی آخری آغوش ہے. ہاں امام نے اپنی آبا میں بچے کو لپیٹا. چلے دشمن سمجھا امام قرآن لا رہے ہیں. قرآن تو نہیں تھا، قرآن کا چھوٹا سورہ تھا. جب ہٹایا نا، مقاتل کے جملے ہیں، امام بلندی پر چڑھے. امام نے کہا کہ اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں تو اس بچے پر تو رحم کرو. اس بچے کی حالت دیکھنی تھی تو فوج اشکیا میں خود کوہرام مچ گیا، منہ چھپا کر رونے لگے. دشمن نے دیکھا کہ اگر یہی رہا تو یہ چھوٹا بچہ جنگ جیت جائے گا. ہرملا کے ظالم تیروں کی داستان. ایک تیر وہ بھی ہے جو اس نے کھینچا اور سیدھا آ کر
مقاتل کے جملے ہیں عزیزان محترم، جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا تیر لگنے پر، وہ ذبح کے نہیں ہے، وہ نہر کے ہیں، کہ جس طرح اونٹ کو جو نہر کیا جاتا ہے نا، تیر اسی طرح آیا، علی اصغر کی گردن پر لگا، علی اصغر اپنے باپ کے ہاتھ میں پلٹ گئے کہ میرے بابا کو نظر نہ آئے، وہ مسکراہٹ وہی رک گئی۔ اب اس خون کو امام نے نہ زمین کو دے پائے نہ آسمان نے قبول کیا، اپنے محاسن پر لگایا۔ آزاداران محترم، یہ میرا مولا حسین ہے نا، صبح سے جنازے لا رہا ہے نا، لیکن نہ جانے تاریخ کیا کہتی ہے کہ یہ چھوٹا سا جنازہ اتنا بھاری ہو گیا کہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، ایک قدم پیچھے کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے یہ چھوٹا سا جنازہ اٹھایا نہیں جاتا حسین سے۔ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ مولا نے خیموں کے بجائے خیموں کے پیچھے رخ کیا، دشت کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت کو کھودا اور اس علی اصغر کو دفنایا۔ بیان ہوتا ہے امام سے اٹھا نہیں گیا، آواز آئی حسین اٹھو، مولا نے مٹی جھاڑی، اٹھے۔ اب مجھے نہیں پتا مقتل خاموش ہے کہ میرے مولا نے خیموں کے پیچھے کیوں اصغر کو دفنایا تھا، شاید اس لیے کہ جب عصر عاشورہ یہ دشمن نیزوں سے لاشیں اٹھا رہا ہوگا تو کہیں یہ لاشاں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پروردگار ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری ان مجلس اور عزاداری کی جہاں جہاں ہو رہی ہیں جلوس کی، جان مال عزت آبرو کی مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس بیماری اس وبا کو انسانیت سے دور فرما۔ جلد سے جلد ہمیں خانہ خدا مدینہ منورہ اور ائمہ کی زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں حضرت علی اصغر کے صدقے اولاد صالح عطا فرما۔ جو بچے بیمار ہیں علی اصغر کے صدقے انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار یہ باب الحوائج بچہ ہے، بڑے بڑے علماء اپنی حاجتوں کو اسی بچے سے لیتے تھے۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے وجود کو اس قابل بنا ہم اپنے وجود کو اپنے امام پر قربان کر سکیں۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں مسلمان اپنی آزادی کی جنگیں لڑائیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ اسلام کے دشمن اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار ہمارے ملک وطن پاکستان میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور بھائی چارے سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو فرقے واریت کی ہوائیں ہیں پروردگار انہیں نیست اور نابود فرما۔ آپس میں مومنین کے بھی محبت اور اتفاق کی فضا قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء اکرام مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار جو بھی ان مجلس عزاداری میں اور جہاں جہاں بھی دین کے لیے اپنی نوکری کر رہا ہے، چاہے وہ عالم ہو، ذاکر ہو، مرثیہ خواں ہو، نوآ خواں ہو، سلام پڑھنے والے، ویڈیو بنانے والے، اسکاؤٹ والے، انجمنیں، ٹرسٹ، سیکیورٹی، جو بھی اپنا کام کر رہا ہے، سیکیورٹی والے، پولیس والے، جو بھی اپنی نوکری دے رہا ہے، انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔
پروردگار ہمارے جوانوں کو حضرت علی اصغر کی سیرت پر، حضرت علی اکبر کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت سیدہ اور زینب صلی اللہ علیہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار ہمیں اپنی موت سے پہلے حق پر مرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. ماتم حسین.